لیکن بہت شکریہ تمام صحافی حضرات کا، کیمرہ مین، فوٹوگرافرز۔ آج نئی حکومت کے قیام کے بعد اور وزارت کے حلف کے بعد یہ پہلی پریس کانفرنس ہے جو آپ کے ساتھ ہو رہی ہے یہاں پر، اور یقیناً پاکستان کے اندر گزشتہ چند ہفتوں میں بہت کچھ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں ایک نئی حکومت کا قیام آئینی اور جمہوری طریقے سے ہوا ہے۔ آئین کے وہ تمام پروویژنز فالو کیے گئے جو ضروری تھے، کیونکہ نہ صرف جمہوری طریقے سے، آئینی طریقے سے حکومت کا قیام، بلکہ اس کی جو ایک پریکٹس ہے، ایک پریسیڈنس ہے، وہ بھی سیٹ ہوا ہے۔ اور اس کا جو سب سے زیادہ کریڈٹ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب غلام محمد زرداری صاحب کو یوں جاتا ہے کہ وہ شروع سے کہہ رہے تھے کہ آئینی طریقے سے ایک ایسی حکومت کو گھر بھیجیں جس نے لوگوں کا جینا مشکل کر دیا ہے۔ روزمرہ کی زندگی میں جو حالات ہیں وہ اس قدر لوگوں کے مشکل اور بدترین ہو گئے ہیں کہ اس حکومت کو ایک تو اس کا ادراک بھی نہیں اور اوپر سے اس کا احساس بھی نہیں۔ تو ایسی حکومت جو حکومت عوام کی نمائندہ نہ ہو، عوام کے مسائل کو سمجھنے کا ذہن اور اس کا درد نہ رکھتی ہو، اسے حکمرانی کرنے کا کوئی حق نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آئینی طریقے کا آپشن ہمارے سامنے بڑا واضح تھا، اور خوشی کی بات ہے کہ دیگر سیاسی جماعتوں نے بھی اس آپشن کو بہترین آپشن سمجھا اور جمہوریت کو بہترین انتقام بنا کر ان لوگوں کو فارغ کیا، اور ایک ایسی حکومت کا قیام ہوا جس میں بے شک مختلف جماعتیں ہیں، لیکن ان کا گول یہی ہے کہ عوام کے مسائل کو ایڈریس کرنا ہے، اور اس مختصر وقت کے اندر جو مسائل ہیں ان کو اگر مکمل طور پہ حل نہ بھی کیا جا سکے تو کم از کم ایک راہ بنانی ہے، ایک راستہ بنانا ہے، اور وہ راستہ، وہ سمت درست ہونی چاہیے۔ ہم نے جو گزشتہ کابینہ کی میٹنگ اٹینڈ کی جس میں میں موجود تھی، اس میں جو اعداد و شمار اور جس طریقے کی جو بریفنگ تھی، اسے یقیناً ہمیں پریشانی، اور پریشانی یوں بھی ہوئی کہ جو پچھلی حکومت ہے اس نے جس طرح کی پلاننگ کی، اس سے یہ صاف ظاہر تھا کہ ان کے پاس کوئی ویژن نہیں تھا۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ جی پاکستان کے ساتھ جو کل آنے والا ہے اس کے اندر جو ان کے آج کا فیصلہ ہے اس میں کیا امپیکٹ کرنا ہے۔ تو بغیر کسی فیوچر سوچ کے، بغیر کسی ویژن کے ایسے فیصلے لیے گئے جس پر کہ متفقہ رائے بھی قائم نہیں کی گئی۔ تو اب میں زیادہ اس میں نہیں جانا چاہتی ہوں، کیونکہ میرا خیال ہے کہ اب آج کی حکومت کی ذمہ داری ہے، کوشش کی جائے کہ میں جس طریقے سے جو معاشی اعتبار سے فیصلے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ وزیر خزانہ نے بھی یہ بتایا ہے کہ کچھ فیصلے کرنے پڑیں گے، جو قرضوں کی شرح ہے یا جو مہنگائی کی شرح ہے، اور بدقسمتی سے جو تباہ کن ترقی کی شرح ہے، یہ وہ تمام حقائق ہیں جو سامنے رکھنے ہیں، لیکن پاکستان کی عوام کو کوشش کر کے ریلیف بھی فراہم کرنی ہے، جو کہ یقیناً اس حکومت کی پرائیورٹیز میں شامل ہوگا۔ آج چونکہ میں وزارت میں ہی تھی، وہاں دفتر میں، اور اس سے قبل بھی میں نے ایک آدھ مرتبہ وہاں جا کر بریفنگز بھی لی ہیں، اور یہ سلسلہ ابھی جاری ہے، لیکن جو چیدہ نکات میرے سامنے آئے ہیں، بالخصوص سب سے پہلے تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، جو کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے نام سے منسلک پروگرام ہے، جو آپ جانتے ہیں کہ 2008 میں شروع ہوا، پھر 2010 میں اس پر باقاعدہ قانون سازی ہوئی، اور آج الحمدللہ ایک بڑا مضبوط پروگرام یہ بنا۔ بڑی کوششیں کی گئی بے نظیر صاحبہ کے نام سے منسلک اس پروگرام کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی، اس کو چینج کرنے کی، لیکن وہ کوششیں ناکام رہی ہیں، اور آج بھی میں دیکھ رہی ہوں کہ ایک
मजबूत प्रोग्राम अपनी जगह पे खड़ा है। बेशक इसके साथ जो है वो मुख्तलिफ नाम जोड़ दिए गए जिसका कोई कानूनी वजूद नहीं था। ये प्रोग्राम कल भी बेनज़ीर के नाम से था और आज भी ये बेनज़ीर के नाम से है और कल आने वाले कल में भी ये बेनज़ीर भुट्टो शहीद के नाम से ही मुंसलिक रहेगा। ये बड़ा मैंने वाज़ेह जो है वो ऐलान पहले भी किया और मिनिस्ट्री को और इदारे को भी बता दिया गया है। लिहाजा उनके पास भी कोई जवाब नहीं था कि क्यों इसको मुख्तलिफ नामों से पुकारा जा रहा था, जबकि ये वाक़तन कानूनी तौर पे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था। और जिस तरीके से वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस कहा है कि ये बेनज़ीर कार्ड मजबूत किया जाएगा और इसकी जो कैपेसिटी है या इसको जो फैलाने का अमल है उसको तेज़ी से बढ़ाया जाएगा। और बिल्कुल हम समझते हैं कि ये वक्त की ज़रूरत है। आज मुल्क के अंदर जो गुर्बत की शरह में इजाफा हुआ पिछले 3.5 पौने 4 बरस की नाअहल हुकूमत की बदौलत, और आज जिस तरीके से लोग परेशान हैं अपने घर के हालात को लेकर, तो यकीनन हमें ज़रूरत है कि हम इस प्रोग्राम का जो दायरा है उसको बढ़ाएं। इसके साथ साथ ये भी बताती चलूँ कि 34 मिलियन घरानों का सर्वे इस प्रोग्राम के तहत हुआ है और ये डेटा कायम हुआ है, साइंटिफिकली किया गया है। और इसके साथ 7 मिलियन से ज़्यादा लोग हैं जो कि बेनिफिशरीज़ हैं। लेकिन जो एक मुझे बड़ी तशवीशनाक बात लगी, वो कुछ फ़िल्टर्स लगाए गए और उन फ़िल्टर्स के ज़रिए कोशिश की गई कि लोगों को इस प्रोग्राम से निकाला जाए, जिसमें कि मिसाल के तौर पर मजहबी फ़राइज़ सर अंजाम देने के लिए अगर किसी की मदद से कोई बाहर चला गया या अगर कोई अपने इलाज से इमदाद के वसीले किसी मुल्क में चला गया या किसी ने आईडी कार्ड बना लिया अर्जेंट बेसिस पे या पासपोर्ट बना लिया अर्जेंट बेसिस पे या फिर मोबाइल फ़ोन जो है उसको इस्तेमाल कर लिया, 1000 रुपये उसका खर्चा आ गया, तो ऐसे ऐसे केसेस को भी जो है वो निकाला गया प्रोग्राम से, जो कि बहुत ही तशवीशनाक है। वही NIC और इसके ऊपर मैंने सवालात भी उठाए हैं और मैंने अहकाम जारी किए हैं कि इस तरह के केसेस को रिविज़िट किया जाएगा, इन पर गौर किया जाएगा और इनकी शमूलियत को यकीनी बनाने के लिए जो कोशिशें दरकार हैं वो बरूए कार जाएंगी। तो ये भी आपके साथ मैंने शेयर करना था। और जो दीगर प्रोग्राम्स हैं उसके अंदर भी बड़ा वाज़ेह आज हमने इनको कह दिया है कि ये अगर किफ़ालत प्रोग्राम है तो क्योंकि ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के डेटा पर इसकी बुनियाद है, तो ये बेनज़ीर किफ़ालत होगा, ये बेनज़ीर तालीमी वज़ाइफ होगा, ये बेनज़ीर नशो-नुमा प्रोग्राम होगा। इन प्रोग्राम्स के साथ शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का नाम रखना लाजिम है जब ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ही डेटाबेस के ऊपर प्रोग्राम्स बनाए गए हैं। तो अब ये झूठ आवाम से नहीं बोला जा सकता कि ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम नहीं है, चूँकि आज भी अगर कानून बना है तो वो BISP प्रोग्राम का कानून बना है और अगर ये प्रोग्राम्स ऐड किए गए हैं तो ये उसी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की डेटाबेस की बदौलत अमल में आए हैं। तो ये भी चीज़ वाज़ेह कर दी गई है और अहकाम जारी हो गए हैं। इसके अलावा 16 जोनल ऑफिसेज हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के, और ये भी आपके तवज्जुह से मैं बताना चाहती हूँ कि हमारा जल्द प्रोग्राम है कि हम इन तमाम 16 जोनल ऑफिसेज को विज़िट करेंगे, वहाँ जाकर जायज़ा लेंगे कारकर्दगी का और वहाँ की आवाम से भी पूछेंगे कि उनको क्या मसाइल दरपेश हैं और उनकी राय में क्या ऐसी कोशिशें की जानी चाहिए जिससे कि लोगों की जो कवरेज है इस प्रोग्राम के हवाले से वो बढ़ाई जा सके। साथ ही साथ हमें ये भी पता चला है कि तहसील लेवल पर, तालके लेवल पर जो नादरा के ऑफिस हैं वहाँ पर विंडो बनाई गई है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से। हम खुद इसको चेक करेंगे
اور ہم اس کو اس طرح بھی چیک کریں گے کہ وہاں پر جو اپیلز کا آپشن ہے وہ بھی لوگوں کو دیا جائے. مطلب اگر لوگ کسی بھی ضلع کی تحصیل کی UC میں پریشان ہیں تو ان کے پاس اگر تحصیل میں آفس ہے BISP کا تو وہاں اپیل کا میکنزم بھی ہونا چاہیے کہ وہ اپنی پریشانی کس وجہ سے ان کا کارڈ یا ان کے پیسے انہیں نہیں مل رہے اور کیوں ان کو پروگرام سے نکالا گیا ہے. اس طرح کا اپیل میکنزم بھی وہاں ہونا چاہیے اور اس کو بھی یقینی بنایا جائے گا. تو یہ تو چند نکات تھے جو میں چاہ رہی تھی کہ آپ سے منسٹری کے حوالے سے ڈسکس کیے جائیں. لیکن اس کے علاوہ جو بہت ہی اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم کام کریں، لیکن وہاں ہم دیکھ رہے ہیں کچھ لوگ جو کرسی کو لے کر پریشان ہیں، جو کرسی چھن جانے کی وجہ سے پریشان ہیں، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کیوں نہیں بچایا، جس طریقے سے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کل بھی کہا. تو ان کی پریشانی ختم نہیں ہو رہی. وہ جلسے کر رہے ہیں، چلے کریں، آپ کو اجازت ہے، لیکن ان جلسوں کے اندر وہ اپنی گزشتہ 3.5 پونے 4 برس کی کارکردگی کیوں نہیں بتا رہے کہ انہوں نے ملک کو کتنے قرضوں کے نیچے دبو دیا ہے. وہ کیوں نہیں بتا رہے کہ آج فی پاکستانی، مطلب ایک پاکستانی جس میں یہاں بیٹھے تمام افراد بھی شامل ہیں، ان کے بچے بھی شامل ہیں، ان کے گھر کا ایک بزرگ بھی شامل ہے، وہ آج تقریباً 3 لاکھ روپے کا مقروض ہو چکا ہے. وہ کیوں نہیں بتا رہے کہ آج مہنگائی کی شرح میں ریکارڈ اضافہ ہوا تو کیوں ان کی وجہ سے یہ ہوا. وہ کیوں نہیں بتا رہے کہ فوڈ انفلیشن جو آج ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی ہے اس میں ان کی بدترین کارکردگی وجہ بنی. اس طرح کی کوئی بات نہیں کی جا رہی. اپنے فیلئر، اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے مختلف ٹیلے، بہانے، الزامات اور رونا رو رہی ہیں. بہتر تو یہ ہوتا کہ وہ اپنے 3.5 پونے 4 برس کی کارکردگی پر ایک جملہ ہی ڈیلیور کرتے، اور تو کچھ انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا اتنے عرصے میں، لیکن کم از کم لفاظی ہی میں بتا دیتے کہ انہوں نے 4 الفاظ ہی بتا دیتے کہ میں کیا نہیں کر سکا اور کیوں نہیں کر سکا. ایسی کوئی بات کارکردگی پر جو فارمر پرائم منسٹر ہیں، سلیکٹڈ پرائم منسٹر عمران خان وہ نہیں کر پائے ہیں. لہٰذا میں چاہوں گی کہ فیصل قلی صاحب میرے ساتھ ہیں یہاں اس پریس کانفرنس میں، وہ بھی آپ کو مزید بتائیں. سیدھا باتیں تو یہ ہے کہ آج ایک شخص پورے پاکستان کو یہ کہہ رہا ہے کہ میری کرسی چھن گئی ہے، میرا ہیلی کاپٹر چھن گیا ہے، میری مراد چھن گئی ہے، میرا ریڈ کارپٹ چھن گیا ہے. تو اسی لیے آپ کو بھی چین سے نہیں بیٹھتا کیونکہ میرا چین انہی چیزوں کی وجہ سے میں کھو چکا ہوں. تو فیصل صاحب زیادہ الیبوریٹ کریں گے کہ آج اس بوکھلاہٹ، اس پریشانی اور اس رونے کے پیچھے کیا کہانی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی مہربانی. سب سے پہلے تو میں کل ایک بڑی اہم میٹنگ لندن میں ہوئی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اور سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب کے درمیان. بہت سی چیزیں میڈیا پہ ذرائع کے ذریعے چلائی گئیں، اور اس سے پہلے بھی ہم نے کیٹیگوریکلی یہ بات کی تھی کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب پارٹی کے چیئرمین ہیں اور میاں نواز شریف صاحب اپنے ان کی پارٹی کے قائد ہیں. تو اس ٹرانزیشن پیریڈ میں حلف لینے سے پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی یہ خواہش تھی کہ وہ میاں صاحب سے ملاقات کریں، ان کو مبارکباد دیں شہباز شریف صاحب کی وزیر اعظم بننے پہ، حمزہ شہباز کے وزیر اعظم بننے پہ، اور یہ پورا جو ایک ٹرانزیشن ہوا عدم اعتماد کا، جس پہ کل بلاول صاحب نے کہا کہ یہ جو سازش ہے وہ US میں نہیں بلکہ بلاول ہاؤس میں بنی تھی. ہم نے ہی مل کر اس کو ہٹانے کی ایک مہم شروع کی تھی. ہم مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں آج نئی کابینہ کے ہمارے پہلے جس نے اوتھ لیا، منصر علی صاحب نے، مینگل صاحب کے چودھری سالک نے، اور BNP مینگل جو ہے انہوں نے، اور PMLN کے جاوید لطیف صاحب نے بھی لیا. ہم ان کو جو ہے وہ مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں. آج میاں صاحب نے بلاول صاحب کو افطاری کی دعوت دی ہے ڈیلیگیشن کے ہمراہ. آج افطاری کرنے میاں صاحب کے پاس
بلاول صاحب جنگی چیئرمین بلاول صاحب. لندن ایک تاریخی شہر ہے. کچھ سال پہلے یہاں پر ایک چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوا تھا محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے درمیان اور میاں نواز شریف صاحب کے درمیان. ہم شاید اس پہ بھی آج بات چیت ہوگا. تمام اپوزیشن جماعتوں کی جو ہمارے ماضی کی اپوزیشن جماعتیں تھیں آج ہمارے الائز ہیں حکومت میں, ان سب کو لے کر ہم ایک چارٹر آف ڈیموکریسی 2 کی طرف جائیں یا چارٹر آف پراسپیرٹی کی طرف جائیں اس ملک کی, تو اس پہ بھی آج بات چیت ہوگی کہ ہم اس ملک کو آگے بڑھانے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر آگے بڑھنا پڑے گا. یہ چیزیں یہ کہہ سا رہے ہیں کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی کا ڈیلیگیشن شاید کچھ آ رہا ہے کہ 4 گورنر مانگ رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں, اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. ہم اس اتحاد میں میاں صاحب کے ساتھ برابر کے شریک ہیں اور اس ملک کو بحران سے نکالنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی اب قربانی دینے کو تیار ہے, ساتھ لے کے تیار ہے. اور ہمارا ایک ہی ایجنڈا ہے, 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ ہم الیکٹورل ریفارمز کریں اور اس کے بعد ہم فری اینڈ فیئر الیکشن کی طرف جائیں, جس پہ الیکشن کمیشن پوری طرح تیار ہے. ہم آج پاکستان کی اپوزیشن جماعتوں کو بھی دعوت دیتے ہیں اس الیکٹورل ریفارمز کی طرف جو ہم جا رہے ہیں اس میں آپ اپنی بھی انپوٹ دیں تاکہ ہم فری اینڈ فیئر الیکشن کی طرف جائیں. ماضی کی طرح یہ باتیں نہ ہوں کہ یہ الیکشن ریگ ہو چکا ہے, یہ فلاں الیکشن ہے. ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں ہم فری اینڈ فیئر الیکشن کی طرف جائیں. جس کسی کو بھی پاکستان کی عوام جس جماعت کو بھی مینڈیٹ دیتی ہے اس کا حق بنتا ہے کہ وہ حق حکمرانی کرے, اور اس طرح جو ہے ہمارا جو ہے پورا فوکس ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اس ملک کو بحران سے نکالنے کے لیے بھرپور طریقے سے یہ حکومت جو ہے وہ کام کرے. کل ایک لاہور میں بھی جلسہ ہوا جس میں نے جو مونس علیہ صاحب کا نام لیا پہلے اسی وجہ سے کہ میں سمجھتا تھا کہ وہ ایک بہت ہی سلجھے ہوئے شہر سیاستدان ہوں. میں نے پہلے ان کی کوئی ایسی نہیں سنی, مجھے کل اسے کلپس ملے اور اس اتنے بڑے مجمع سے اور پاکستان سے وہ مخاطب ہو کر جو الفاظ وہ استعمال کر رہے تھے, تو مجھے تو لگ رہا ہے کہ وہ بھی شاید ماضی کے ایک سوال سے وفاقی وزیر تھے اس کے نشریاتوں پہ چلنا شروع ہو گئی جس طریقے سے وہ لوز ٹاک کر رہے تھے. وہ شاید مجھے لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی میں ضم ہونا چاہتے ہیں جس طریقے سے وہ بات چیت کسی کو جو ہے نام اگا کر کسی کی مطلب ہے کہ اس قسم کے الفاظ استعمال کر. اور دوسری طرف شیخ رشید صاحب نے بھی اپنا گھٹیا پن کا مظاہرہ کیا. ہمیشہ وہ اگر یہ گھٹے گفتگو نہیں کرتے تو اس کو میڈیا کوریج نہیں کرتے. اس کے پاس کوئی بھی نہیں, اس کے پاس صرف بغض زرداری ہے کہ جو ہمیشہ وہ جو ہے وہ سکتا. پھر بات جب آتی ہے تو پھر جب اس کو گرفتار کیا جاتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے میری شکلوں کو پلاسٹک کی. پھر جرت کا مظاہرہ کرتا اور اگر وہ مرد ہوتا اور کہتا ہے کہ میں واقعی پنڈی کا شیر ہوں, پنڈی کا مرد ہوں, تو پھر وہ خیر جیل گزار لیتا ہے. یہ نہ کہتا ہے کہ پلاسٹک کی کلاشن کوف ہے اور مجھے مہربانی کرو جو ہے مجھے یہاں جیل سے نکالا. اور جس طریقے سے عمران نے کل جلسے میں باتیں کی, حق یہ تو بتاتا کہ میں نے یہ 3.5 سالوں میں کیا اور اس چیز کو اس حکومت کو آگے لے کے چلنا چاہیے. میں یہاں پر احسن اقبال صاحب کو اپریشیٹ کرتا ہوں جنہوں نے آج اسد عمر صاحب کو لیٹر لکھا کہ آپ آئیں ہماری جو ہے میٹنگ میں شرکت کریں اور آپ بتائیں کہ آپ نے کون سے ایسے اچھے پروجیکٹ شروع کیے تاکہ اس کو کنٹینیو کر سکیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اچھا جسر تھا اور میں امید کرتا ہوں کہ اسد عمر صاحب آئیں گے اور بتائیں گے کہ ہم نے یہ پروجیکٹ جو ہیں 20 سالوں میں شروع کیے تھے اور اس کو آپ کنٹینیو کریں. دوسری طرف الیکشن کمیشن پہ تنقید کرنا, ماضی میں تو اسی جگہ بیٹھ کر ہمارے بھائی کہتے تھے کہ یہ تو لیڈر آف دی اپوزیشن اور لیڈر آف دی ہاؤس جو ماضی کے تھے ان کا موقف کا تھا, انہوں نے یہ ان دفاتر میں ان اداروں میں لوگ بھرتی کیے. یہ چیف الیکشن کمیشن اس نے لگایا. آج ان کو پتہ چلا کہ جی یہ تو میری پتی سفارش ہے, کبھی وہ اسٹیبلشمنٹ کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں, کبھی کہتے ہیں. اور لیکن مجھے ان کا بھی آج بھی یاد ہے جب وہ بلوچستان میں کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میں نے ایسا چیف الیکشن کمیشن لگایا کہ پاکستان اس کی مثال نہیں ہے. آج انہیں اداروں پہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ امریکن ان کے خلاف کانسپیریسی نہیں ہے, کیونکہ پچھلے جس طریقے سے وہ امریکن ڈیلیگیشن سے ملے, جس طریقے سے وہ ان کے ساتھ شیر و شکر ہو رہے تھے, ایسے لگ رہا تھا کہ یہ کوئی پتہ نہیں ان کے کوئی کزن آ گئے ہیں, ان کے تو کوئی سیاسی دشمن نہیں تھے. ان میں تو کوئی بھی ہمیں ایسے وہ نہیں ملا جیسا نہیں ملا. اس کی پریس ریلیز میں ایسی بات نہیں ہے جس میں انہوں نے اس چیز کا ذکر کیا ہو کہ وہ جو ہمارے جو یو ایس ڈیلیگیشن ہے انہوں نے اس بات پہ جو ہے کوئی بات کی ہو. لہٰذا یہ چیزیں تھیں جو
آپ کے سامنے جو ہے ہم نے رکھی تھی، اور جس طریقے سے ہمیں کل پتہ چلا 55 روپے ہیلی کاپٹر کا، وہ پتہ چلا کہ 1,000 تک پہنچ گئی. تو یہ چیزیں جو ہمیں تو یہ کہتے تھے کہ آپ کے مامے چاچوں کے پیسے ہیں جس پہ آپ خرچ کرتے ہیں. اب عمران خان صاحب بتائیں کہ یہ کون سے آپ کے ماموں چاچوں کے پیسے تھے جس پہ آپ نے سرکاری ہیلی کاپٹر استعمال کیا 1,000 روپے. بہت سی ایسی چیزیں ہیں. توشے خانہ کو دیکھیں، کیا کمال کا ان کا ذہن ہے کہ توشے خانے کا تھا کہ آپ 50% جو ریٹ تھا اس پہ آپ چیزیں لیتے ہیں، 20 اپنے لیے انہوں نے 20% کر دیا 15 پہ لے کے اور پھر جو ہے دوبارہ 50 کر دیا. کچھ چیزیں تو ایسی تھی کہ توشے خانے سے بار بار بھی جو ہے بائی پاس پہ جو ہے سنا ایک ان کے بڑے قریبی دوست جو ہے بیچتے رہے، کیونکہ ان کے پاس کچھ ہے نہیں کمانے کو، تنخواہ پہ گزارا تھا اور توشے خانے کی چیزیں بیچ کے انہوں نے گزارا کیا. تو بہت سی ایسی چیزیں ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے. عمران خان صاحب جیسے کرتے ہیں ابھی پارٹی شروع ہوئی. آپ کی جو تلاشیاں ہونی ہیں، کچھ آپ تلاشی خود دیں گے، کچھ آپ سے زبردستی لی جائیں گی، تو دنیا کو پتہ چلے گا کہ اس نے جو فریب کیا، جو ڈرامے کیے، جو لوگوں کی برین واشنگ کی، وہ سب کے سامنے ہم رکھیں گے کہ انہوں نے کیا کیا کرامات دکھائے ہیں. بہت سے اسکینڈلز ہیں، بہت سے اسکینڈلز آنے والے ہیں، چاہے وہ پنجاب میں ہوں، چاہے وہ خیبر پختونخوا میں ہوں، چاہے فیڈرل میں ہو، چاہے جس صوبے میں ہو. لیکن میں آپ کو ساتھ ساتھ آپ سب دوستوں کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، پوری قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ہمارے صدر عارف علوی صاحب سے احتیاط ہو چکے ہیں، واپس انہوں نے اپنا وقت سنبھال لیا ہے، اور ہم ان کی نیک خواہشات ہیں ہماری صحت کے لیے. خدا ان کی صحت ہمیشہ اسی طرح بحال اور برقرار رکھے. شکریہ. اطرت جعفری صاحب نمائندہ مکتب سے. میرا طرف نمائندہ سے ہے